الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات ہم پڑھ رہے تھے۔ یہ وہ واقعہ ہے قرآن پاک کا کہ جسے مولانا عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے احسن القصص کا لقب دیا ہے۔ بڑے بڑے سبق ہیں انسان کے لیے اور انسانیت کے لیے اس واقعے میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات میں سے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ بھائیوں نے حضرت یوسف کے بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا حضرت یوسف کے بارے میں
اور ان میں سے بعض علماء نے لکھا ہے جو بڑے تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ یوسف کو علیہ السلام قتل نہیں کرو، دور کر دو، یا کنویں میں ڈال دو، کوئی چلتا قافلہ آئے گا ممکن ہے اٹھا کے لے جائے، مقصد تو ہے دوری، وہ حاصل ہو جائے گی۔ اب ان کے خون سے ہاتھ رنگین کیوں کرتے ہیں؟ بعض تفسیر کی کتابوں میں ملتا ہے، واللہ اعلم بحقیقت الحال، اللہ بہتر جانتے ہیں، ان کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس بھائی کے دل میں حضرت یوسف کے لیے بہرحال نرم گوشہ تھا، اور اسی کا اظہار اس موقع پر بھی ہوا۔ بلکہ ان علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ حضرت یوسف کے معاملے میں باقی بھائیوں کے ساتھ اتنا متفق بھی نہیں تھا، لیکن ان کی مخالفت کی بھی جرت اور ہمت نہیں رکھتا تھا، اس لیے ان کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ البتہ ان کی قتل کی رائے پر اتفاق اس نے نہیں کیا، اس نے بلکہ مشورہ دیا کہ مقصد تو یہ حضرت یوسف کو دور کرنا ہے تو دور کر دو، باپ کی محبت ہم چاہتے ہیں وہ حضرت یوسف کی دوری سے مل جائے گی، اس لیے قتل کی کیا ضرورت ہے۔ اور اکابر نے لکھا ہے کہ بعد میں بھی جو کچھ حضرت یوسف کے ساتھ ہوا، جو کچھ ان لوگوں کے سامنے رہا یا معلومات میں رہا، اس نے اپنے والد محترم سے کہنے کی ہمت نہیں کی، اور ہمت اس لیے نہیں کی ان علماء کے فرامین کے مطابق کہ وہ اپنے بھائیوں کی مخالفت کی ہمت اور جرت نہیں کر پائے۔ بہرحال بات کوئی بھی ہو، قرآن پاک نے اتنی وضاحت فرما دی ہے کہ اس نے اس مشورے کے دوران حضرت یوسف کے قتل کے مشورے سے اختلاف کیا تھا، اور یہ رائے دی تھی کہ حضرت یوسف کو قتل نہیں کرو بلکہ کسی بیابان کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ گزرے گا لے جائے گا، کرنا ہے تو یہ کر لو، وہ نہیں کرو۔ بات سمجھ آئی؟ اب اس پر وہ سارے متفق ہو گئے۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین کی تفاسیر کی عبارات سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ وہ ایک دن، اب اس پر تو ہو گئے نا اکٹھے کہ ٹھیک ہے حضرت یوسف کو اٹھانا ہے، لے جانا ہے اور کنویں میں ڈالنا ہے، دور کرنا ہے۔ اچھا، اب ان کے لیے ایک مسئلہ یہ آڑے آ رہا تھا کہ حضرت یوسف کو حاصل کریں کیسے؟ حضرت یعقوب تو کسی وقت ان کو آنکھوں سے اوجھل ہونے نہیں دیتے۔ اب بہانہ تراشا، اور جو میں عرض کر رہا تھا کہ علماء مفسرین کی تفاسیر کی عبارات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دن حضرت یوسف تھے، ان کے پاس آئے یہ بھائی لوگ، اور آ کے کہنے لگے کہ دیکھو ہم نے ایک ارادہ کیا ہے سیر کا، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلو۔ حضرت یوسف نے ان کی بات کو سنا۔ بعض اکابر نے فرمایا ہے کہ اس وقت کچھ روشنی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف کی عمر 7 سال تھی۔ کچھ اکابر نے اس ہندسے کے ساتھ کچھ اختلاف بھی کیا ہے۔ بہرحال اب مسئلہ تنہا حضرت یوسف کا تو نہیں تھا، حضرت یعقوب اجازت دیں گے تو یہ لے کے جائیں گے نا۔
اب حضرت یوسف سے تو کہا، ممکن ہے ذکر کر دیا ہو کہ ہم نے ایسا سوچا ہے، ہم ایسا کریں گے، اور یہ بھی اکابر نے فرمایا کہ ممکن ہے مائل کرنا چاہتے ہو تاکہ جب ہم والد کے آگے یہ بات رکھیں تو حضرت یوسف کا ذہن دل پہلے سے اس طرح مائل ہو کہ بھائیوں کے ساتھ مجھے جانا ہے، تو ہمارا کام بنسبت مشکل کے آسان ہو جائے۔ اب آئے حضرت یعقوب کے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ مطلب ابا جان، ہم اصل میں ایک ارادہ کیے ہیں کہ ہم سیر کے لیے جائیں، تفریح کے لیے جائیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بھائی یوسف کو بھی سنگ لے جائیں۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے اس موقع پر جب بات کی حضرت یعقوب نہیں مانے، قبول نہیں کیا حضرت، فرمایا نہیں۔ پھر چند دن گزرے، پھر آئے۔ اب یہ جو پھر آئے ہیں، قرآن اس پھر آنے کو بیان کرتا ہے۔ وہ جو تھوڑا سا میں نے اشارہ کیا ہے پہلے، وہ تفاسیر کی کتابوں میں ملتا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن پاک کے پاک جملوں سے ہی ان کے اس مسئلے کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کا پہلا آنا نہیں تھا، اس سے پہلے وہ آ چکے تھے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ آئے اور آ کے کہنے لگے، قالوا یا ابانا، یہاں گزشتہ درس ہمارا رک گیا تھا کہ اے ابا، بلکہ اے ہمارے ابا، انداز دیکھیں بات کرنے کا، ما لک لا تأمنا علی یوسف، آپ کو کیا ہے کہ آپ ہم پر یوسف کے معاملے میں بھروسہ نہیں کرتے۔ اسی جملے سے غالباً علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور دوسرے علماء مفسرین نے بھی لکھا ہے، اسی جملے سے پتہ چلتا ہے یہ ان کی پہلی کوشش نہیں تھی۔ کیوں؟ صاف کہہ رہے ہیں نا، لا تأمنا، ما لک لا تأمنا علی یوسف، آپ کو کیا ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اور آگے کہتے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، جبکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، ہم اس کی بھلائی چاہتے ہیں، ہم کو دشمن تھوڑے ہیں۔ ان کی بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے بھائیوں؟ اچھا، اب اس پر علماء مفسرین نے جو چند باتیں لکھی ہیں ان میں سے ایک آدھ، ساری تو نہیں سنا سکتا، ایک آدھ سن لیں، کہ دعوت فکر دی ہے علماء مفسرین نے کہ ذرا سمجھیے گا کہ انہوں نے حضرت یعقوب سے کیا کہا۔ پہلی بات تو بھائیوں نے، یعنی حضرت یوسف کے بھائیوں نے یہ کہی نا کہ آپ ہم پہ کیوں نہیں بھروسہ کرتے، ہم تو ان کے خیر خواہ ہیں، ارسلہ، ان کو بھیجیے آپ ہمارے ساتھ، معنا، ہمارے ساتھ، غدن یرتع ویلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہمارے ساتھ جائیں گے، کھیلیں گے، کودیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، اور وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ان کی حفاظت کرنے والے ہیں، نگہبان ہیں، آپ فکر نہیں کریں، ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا، علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب اتنی تسلی انہوں نے دینے کی کوشش کی نا، آپ دیکھیں کیا کیا کہہ رہے ہیں کہ ارسلہ، بھیجے انہیں، معنا، ہمارے ساتھ، غدن یرتع ویلعب، کھائیں گے، کھلائیں گے، پیئیں گے، دوڑیں گے، کھیلیں گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اگر آپ کو کوئی خدشہ ہے تو ہم ان کی حفاظت کرنے والے ہیں، نگہبان ہیں، ان کا خیال رکھیں گے، ان کو کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ ان کی بات سمجھ آئی؟ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو ان کی باتیں سنی تو ارشاد فرمایا کہ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ اس پوری آیت میں علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب نے اپنے غم، اپنے خدشے کا کھل کر اظہار کیا ہے۔
یہاں تک کہ جس چیز کا خدشہ تھا اس کا نام لے کر اظہار کیا ہے، اَن یأکلہ الذئب، بھیڑیے کو کہتے ہیں۔ لیکن انہوں نے جو کہا تھا کھیل کود کا، اس سے حضرت یعقوب نے کوئی اختلاف نہیں کیا، اس کا ذکر بھی نہیں کیا۔ تو علماء مفسرین نے لکھا ہے، دیکھیں ایک چیز سمجھیے گا، ایک بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اور ہم بیٹھے ہوں، ہمارے آگے کوئی شخص ناجائز حرکت کرے یا ناجائز بات کرے، آپ اور ہم چپ بیٹھے رہ جائیں، یہ کوئی حجت نہیں ہے اس بات کے صحیح یا غلط ہونے کی۔ صحیح بات ہے، غلط بات۔ لیکن علماء مفسرین نے لکھا ہے اگر کوئی ایسی محفل ہے یا کوئی ایسی بات ہے، خدا کے نبی موجود ہوں، چاہے وہ حضرت محمد الرسول اللہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے حضور سے پہلے کے کوئی نبی ہوں، اگر اس محفل میں وہ موجود ہیں اور سامنے کہنے والا کوئی غلط بات کہتا ہے تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ پیغمبر اس غلط بات پہ خاموش رہیں۔ کیوں؟ پیغمبر کی خاموشی بھی اس بات کی صحیح ہونے کی سند ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ لوگوں کو؟ میرے بھائیوں، آپ لوگ بھی تھکے رہتے ہو، آپ لوگوں کو دیکھ دیکھ کے ہم بھی تھک گئے ہیں۔ صحبت کا اثر تو ہوتا ہی ہے، یہ تو ہم نے بچپن میں سنا تھا، تجربہ اب ہوا ہے۔ اب علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب نے اپنے ہر خدشے کا اظہار کھل کے کیا پیغمبر نے، لیکن انہوں نے جو یہ کہا تھا نا کہ غدیں ہمارے ساتھ بھیجیں، غدیں یرتع ویلعب، کھیلیں گے، بھاگیں گے، دوڑیں گے، کودیں گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو اس پر تو کچھ حضرت یعقوب نے منع یا نہیں فرمایا، کوئی بات بھی نہیں ارشاد فرمائی۔ تو علماء مفسرین نے اور فقہا نے یہ مسئلہ اس آیت سے لیا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا ہر کھیل حرام نہیں ہے۔ جس طرح اس دنیا میں اشیاء ہیں، ان کے حکم مختلف ہیں، کوئی شے حلال ہو سکتی ہے، کوئی شے حرام ہو سکتی ہے، اسی طرح علماء نے فرمایا حضرت یعقوب کی اس ادا سے پتہ چلتا ہے کوئی کھیل جائز ہو سکتے ہیں، کوئی کھیل ناجائز ہو سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے حضرت یعقوب کے بیٹوں نے جن کھیلوں کا ذکر کیا اس آیت میں، اگر وہ ناجائز ہوتے تو حضرت یعقوب اس پر خاموش کبھی نہ رہتے۔ جب خاموش رہے ہیں، اس کا ذکر نہیں کیا، تو گویا اس کی اجازت پیغمبر نے دی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ کھیل جائز۔ ہاں آگے سنیں، یہ یاد رکھیے گا، میں مثالی بات کروں، جیسے صاحب قصص الانبیاء نے بڑی بڑی مثالیں دی ہیں کہ کون کون سے کھیل جائز ہیں، کون کون سے کھیل ناجائز ہیں، اور دوسرے مفسرین نے میں تفسیر معروف القرآن کی اس آیت کی تفاسیر کو آپ اٹھائیں، یا بالخصوص مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کی جلد نمبر 9 اٹھائیں، اس آیت کی تفسیر میں حضرت نے بڑے کھیلوں کا ذکر کیا ہے۔ اچھا ایک چیز چلتے عرض کروں کہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ایک کھیل، مثالی بات کروں، ایک کوئی کھیل ہے، یہ عین ممکن ہے کہ وہ فی نفس ہی جائز ہو لیکن کسی اور وجہ سے حرام ہو جائے۔ کیا معنی؟ فرمایا کہ اب وہ کھیل اپنی ذات میں جائز تھا، لیکن جب وہ ایسے وقت میں آیا کہ نماز کا وقت آ رہا ہے یا نماز کا وقت ہو گیا اور اعلان کر دیا جائے نہیں جی بچوں کے کھیل ہے لہذا نماز نہیں ہے، فرمایا اب یہ کھیل حرام ہو گیا کیونکہ اب یہ نماز کے آرے آ رہا ہے، اب خدا کے فرائض سے ٹکرانے کی کوشش کر رہا ہے، اب یہ جائز فی نفسی ہی جائز تھا لیکن اس بات کی وجہ سے حرام ہو گیا۔ اب یہ کون سے کھیل کی مثال صاحب قصص الانبیاء نے دی ہے، اگر میں اس کھیل کا نام لوں تو آپ ڈر جاؤ گے کیونکہ اس کھیل کے کھلاڑی ہمارے ہاں تو ہیرو ہوتے ہیں، سمجھ گیا؟ نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے؟ جب میں نے اشارہ کر دیا کھول کے تو میں نہیں کہہ سکتا۔ اور مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کئی کھیل لکھے ہیں، اگر ان کے میں نام لوں تو آپ تو چونک پڑیں گے یہ کیا ہو گیا، اور پھر ساری میری بات کا خلاصہ تو کوئی یاد کرے گا نہیں، وہ ایک لفظ یار وہ تو کہہ رہا تھا یہ حرام ہے، وہ آگے پیچھے تو سب چھوڑ دیں گے۔ اس لیے میرے خیال میں اس بات کو مجمل ہی رہنے دو،
تو کتابوں کی نشاندہی میں نے کر دی ہے، جو پڑھنا چاہے ان میں پڑھ سکتا ہے، لیکن اصول ذہن میں اگر آپ کے آ گیا نا تو آپ بڑی بڑی باتیں سمجھ جائیں گے۔ یاد رکھیں اصول ہی ایک ایسی شے ہوتی ہے کہ جس کی روشنی میں سینکڑوں مسائل حل ہوتے ہیں۔ اصول نہ ہو یا ہمیں یاد نہ ہو تو پھر ہم فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آسانی کے لیے چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، آپ اگر ایک عالم کے پاس جاتے ہیں، اس عالم سے یوں کہتے ہیں کہ جی امام صاحب میں نماز پڑھ رہا تھا، مثال کے طور پر 2 رکعت، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت پڑھنی تھی نا، میں بھول کے رکوع میں چلا گیا، فاتحہ تو پڑھی سورت رہ گئی، اور رکوع میں یاد آیا کہ اوہو میری تو سورت رہ گئی، یا بعد میں یاد آیا کہ میری تو سورت رہ گئی، اب میں کیا کروں؟ یا مجھے کیا کرنا چاہیے اگر میرے ساتھ ایسا ہو گیا؟ امام صاحب فرمائیں گے سجدہ سہو کر لیا تو نماز ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا ایک اور صاحب آئے، وہ آ کر کہنے لگے کہ کسی عالم کو گھر کہ جی حضرت کبھی انسان ہے بھول جاتے ہیں، ہم سے بھی کبھی بھول ہو جاتی ہے، وتر کی نماز میں دعائے قنوت، کیونکہ یہ تیسری رکعت میں اور پورے دن میں صرف ایک بار ہے، کبھی کبھی انسان بھول کے رکوع میں چلا جاتا ہے، رکوع کے بھی شاید ممکن ہے بعد میں یاد آئے، وہ ہو یہ ممکن ہے رکوع میں یاد آئے یا اس کے بھی بعد مجھ سے دعائے قنوت رہ گئی، تو عالم یوں فرمائیں گے کہ آخر میں سجدہ سہو کر لیا تو نماز۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں سائل کے دونوں سوال ایک ہیں؟ بولو، سائل کے سوال ایک ہیں یا دو علیحدہ علیحدہ؟ علیحدہ علیحدہ ہیں، ایک ہے قرات کے بارے میں اور دوسرا ہے دعائے قنوت کے بارے میں، لیکن عالم کا جواب علیحدہ علیحدہ ہے یا ایک ہے؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم کے ذہن میں وہ اصول موجود ہے جو فقہا نے لکھا ہے، وہ ان کو یاد ہے، تو وہ فقہا اصول ایسا دے دیتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ سائل آپ کے پاس ایسے آئیں جن کے سوالات علیحدہ علیحدہ ہوں، لیکن اگر ہر سائل کا سوال اس اصول کے تحت آ رہا ہے تو پھر یہ جواب سب کے لیے ہوگا۔ سمجھ آئی بات؟ اسی لیے علماء نے فرمایا یہ اصول ہے۔ اس آیت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات سے پتہ چلا کہ دنیا کا ہر کھیل حرام نہیں ہے، ممکن ہے کچھ کھیل جائز ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی کھیل فی نفس ہی جائز ہو، لیکن اگر خدا کے فرائض کے آڑے آئے تو پھر حرام ہو جائے۔ کوئی بات سمجھ آئی میرے دوستو؟ بولو۔ چلیں خیر آگے سن۔ اب ایک مسئلہ تو یہ علماء مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کی روشنی میں کھیلوں کے بارے میں کہ حضرت یعقوب جو خاموش رہے تو پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی کچھ کھیل جائز، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کئی مثالیں جیسے منع کی اکابر نے لکھی ہیں نا، کئی کھیلوں کی ترغیب کے لیے بھی بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں اسی آیت کی تفسیر میں، کئی کھیل ایسے لکھے انہوں نے، گھوڑ سواری ہے، دوڑ ہے، ورزش ہے، اپنا حتیٰ کہ تیر اندازی ہے، بلکہ آپ حیران ہوں گے علماء مفسرین نے لکھا ہے ہر وہ کھیل جو جہاد میں مدد دے سکے چاہے کسی لحاظ سے بھی دے سکے وہ جائز۔ یہ بعض اکابر نے عجیب اصول لکھا ہے، فرمایا کہ یہ اصول ہے جو کھیل کسی بھی لحاظ سے اگر جہاد میں مدد دے سکتا ہے وہ جائز۔ بعض اکابر نے یہ اصول لکھا ہے، ممکن ہے آپ تھوڑے حیران ہوں اس پر، کیونکہ اب تو جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں پتہ نہیں جہاد ہے بھی ہے کہ نہیں، لیکن یاد رکھیں بڑی موٹی سی بات ہے، نماز ہے یا نہیں، زکوٰۃ ہے یا نہیں، حج ہے یا نہیں، روزے ہیں یا نہیں، ہے نا؟ یاد رکھیں جس طرح ان کے ذکر قرآن میں ہیں ایسے ہی جہاد کے ذکر بھی قرآن میں ہیں، لیکن جس طرح ان کی شرائط اور مسائل ہیں جہاد کے بھی شرائط اور مسائل ہیں، نہ ان کا انکار جائز ہے اور نہ اس کا انکار۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں نماز کا حکم بالکل صحیح ہے، خدا نہ کرے میں نماز میں کوئی غلطی کروں، وہ نماز کا قصور ہوگا یا میرا ہوگا؟ بولو، وہ میرا ہوگا۔ اسی طرح جہاد کے جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ قائم ہے، اگر میں کہیں غلط تاثر یا غلط حرکت کروں وہ میرا قصور ہوگا، اس میں جہاد یا مسائل کا کیا قصور؟ بہرحال دوسری بات علماء مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے آگے جو اپنا خدشہ ظاہر فرمایا
अन यअकुलहु ज़िअब, कि मुझे डर है भेड़िए का, कि कहीं मेरे बेटे को भेड़िया ना खा। ये भेड़िए का मसला क्या था? साहिब कससुल अंबिया ने तो ये लिखा है कि एक शख्स ने इस जुमले से ये तासुर देने की कोशिश की है कि हजरत याकूब आलिमुल गैब थे, इसलिए उन्होंने ये खदशा जाहिर कर दिया और भेड़िए तक की बात की। और उनका कहना यह था कि अच्छा, ये तो आगे अभी हम नहीं पहुंचे ना, आज पहुंच सकते हैं, लेकिन आपने तो पढ़ रखा है, सुन रखा है, आगे जो हजरत याकूब के बेटे वापस आए थे हजरत यूसुफ को कुएं में डालने और फेंकने के बाद, उन्होंने भेड़िए की ही बात की थी या नहीं? बोलो, की थी ना? अब उनका कहना यह है, साहिब कससुल अंबिया ने लिखा है कि वो मौलवी साहब कहने लगे कि भेड़िए की ही बात वो की बाद में, और भेड़िए की ही बात हजरत याकूब ने कही, तो पता चलता है हजरत याकूब को तो इल्म गैब था, तभी तो बता पाए। नऊज़ बिल्लाह। बात ये नहीं, साहिब कससुल अंबिया ने भी इस जुमले से इख्तिलाफ किया है। वो लिखते हैं दरअसल बात ये है, हजरत याकूब के इस जुमले में कोई भी इस तरह की बात का कहीं दूर तक भी इम्कान नहीं है, इसलिए कि कुरान और सुन्नत की इस्तिलाह में उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा है, इस्लामी इस्तिलाह में आलिमुल गैब ये तन्हा अल्लाह की जात है। ये मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है कि इल्म गैब ये एक इस्लामी इस्तिलाह है और कुरान और सुन्नत में ये सिवाय अल्लाह के किसी के लिए इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह ही की शान है। तो फिर ये भेड़िए की बात हजरत याकूब ने की कैसे? उलमाए मुफस्सिरीन ने इसके दो जवाब दिए हैं, सुनो गौर से। व अखाफु अन यअकुलहु ज़िअब, उन्होंने फरमाया मुझे डर है कि कहीं मेरे बेटे को भेड़िया ना खा जाए। अंतुम अन्हु गाफिलून, और तुम गाफिल, तुम तो खेल कूद में लगे हुए हो। हजरत याकूब को इतना तो पता था कि वैसे भी यूसुफ में मेहरबान तो बड़े हैं, ऐसा ही है ना। लेकिन वो शायद आपको भी याद होगा, इसी मौके पे वो याद आई, आपके दौर की एक नज्म है, शायद आपको याद हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, हमारे भी हैं मेहरबान कैसे कैसे। अब वो हजरत याकूब को इतना तो पता था कि यूसुफ तो एक नजर नहीं भाते। उलमाए मुफस्सिरीन ने इसके दो जवाब लिखे हैं कि ये हजरत याकूब ने भेड़िए की बात क्यों की। एक जवाब उलमा ने ये लिखा है कि किनान जो इलाका था हजरत याकूब का, जहां हजरत रहते थे, वहां बेहद भेड़िए थे। एक उलमाए मुफस्सिरीन ने ये लिखा है कि वहां अक्सर ये वारदातें करते रहते थे कि कहीं से निकल आए, हमला कर दिया। और ये तो मुझसे आप बेहतर जानते हैं, आपने पढ़ रखा होगा, सुन रखा होगा कि ये एक ऐसा जानवर है जो फी घंटा 80 किलोमीटर की रफ्तार से भागता है। ये तो आप मुझसे अच्छा, हो सकता है शायद आपने ये कहीं पढ़ा हो, अरब की किताबों के हवाले से पता है एक बड़ी अजीब बात मिलती है उस इलाके के लोगों की कि ये एक अजीब जानवर है। ये जब सोता है ना तो एक आंख बंद रखता है, दूसरी खुली रखता है, और जब इस तरफ की उसकी नींद पूरी हो जाती है तो ये बंद करके ये खोल देता है। ये उस इलाके में मशहूर है। और वल्लाहु आलम, कभी मेरी तो मुलाकात हुई नहीं भेड़िए से, आपकी हुई हो तो मैं कह नहीं सकता। हाँ भाई, हांगकांग है, कुछ भी हो सकता है। उनका कहना यह है कि उस इलाके में ये बहुत ज्यादा पाए जाते थे और अक्सर ये वारदातें करते थे, कहीं से निकल आए, किसी को ले गए, किसी बच्चे को पकड़ लिया तो चीर फाड़ के रख दिया, और पकड़ना भी इनको बड़ा मुश्किल है। एक तो ये बात, और दूसरे उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखी है कि बात ये नहीं, बल्कि बात दरअसल ये थी, ये तो है, मुमकिन है कि उस इलाके में ये सूरत हाल हो, वो अपनी जगह है, इसका इनकार नहीं। लेकिन एक और बात भी पुरानी किताबों में मिलती है, मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, ये हजरत की तफसीर की जिल्द में सूरह यूसुफ की तफसीर में लिखा हजरत ने कि उलमा की पुरानी किताबें पढ़ने से पता चलता है कि एक रात हजरत याकूब ने एक ख्वाब देखा, एक मर्तबा। क्या देखा? देखते हैं कि एक पहाड़ी है
اور اس پہاڑی کے اوپر حضرت یعقوب کھڑے ہیں، اور اس پہاڑی کا نیچے ایک دامن ہے جہاں حضرت یوسف کھڑے ہیں، اور اچانک 10 بھیڑیے ان کو گھیرتے ہیں، اور پھر حضرت یوسف گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو 10 بھیڑیے ہیں انہی میں سے ایک وہ حضرت یوسف کو بچانے کی بھی کوشش کرتا ہے، اور جب تک یہاں جب وہ 10واں جو ہوتا ہے نا جو حضرت یوسف کو بچانے کی کوشش کرتا ہے وہ بچا لیتا ہے یوسف کو، لیکن ہوتا یہ ہے اس خواب میں حضرت یعقوب نے دیکھا کہ اس کے بعد اس وادی کے زمین کے نچلے حصے میں یوسف غائب ہو جاتے ہیں، اور یہ حضرت یعقوب کی آنکھ کھل گئی، اور جب یہ آئے ہیں اپنے والد کے پاس، ارسلہ معنا، ان کو بھیجیے ہمارے ساتھ، غداً یرتع ویلعب، بھاگیں گے، کھائیں گے، دوڑیں گے، سیر کریں گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ان کی حفاظت کی فکر نہ کریں، ہم کریں گے۔ لیکن جب آئے تو اب حضرت یعقوب نے جب ان لوگوں کو دیکھا، صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب کو یہ خواب یاد آیا کہ بات یوسف کی کر رہے ہیں، پھر 10 کا عدد بھی ہے، اس خواب میں 10 بھیڑیے بھی تھے، یہاں 10 کا عدد ہے، اور ویسے بھی یوسف ایک نظر ان کو نہیں بھاتے، اس لیے علماء مفسرین نے فرمایا جو حضرت یعقوب نے فرمایا تھا کہ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، عالم الغیب ہونے کی وجہ سے نہیں، اس بات کی وجہ سے فرمایا تھا۔ بات سمجھ آئی؟ اب انہوں نے کہا کہ بھئی لے جائے، کھا جائے، اللہ نہ کرے، اور تم تو غافل ہو، تو پھر انہوں نے حضرت یعقوب کی بات سنی تو کہنے لگے قالوا لئن، ابا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بقیہ تک قصہ ایک حضرت یوسف علیہ السلام انشاءاللہ آئندہ جمعہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔